والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعلم العلماء وأحكم الحكماء وأسعد السعداء وأكرم الكرماء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حج سے ریلیٹڈ بعض مسائل کو ڈسکس کیا، سو اس جمعۃ المبارک کو بھی ہم حج کے بعض مسائل بالخصوص طواف وداع اور وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ اور قربانی سے ریلیٹڈ بعض اہم مسائل کو اور امپورٹنٹ ایشوز کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور احسان سے. سو سوال یہ ہے کہ طواف وداع کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حج کے بعد طواف وداع کیا اور پھر وہ مدینہ منورہ چلا گیا، مدینہ منورہ سے واپس آیا اور اس نے پھر سے عمرہ کیا، تو کیا اس پر پھر سے طواف وداع ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، جیسے کہ عالمگیری فقہ حنفی کی معروف اور مستند کتاب میں ہے، طواف الصدر واجب علی الحاج اذا اراد الخروج من مکہ فلیس علی المعتمر طواف الصدر ولا یجب علی اہل مکہ واہل المواقیت ومن دونهم ولا يجب على الحائض والنفساء ولا على فائت الحج، کہ طواف صدر واجب ہے حاجی پر جب بھی وہ مکہ مکرمہ سے نکلنا چاہے اور واپس جانا چاہے، تو اس وقت ایک طواف ہوتا ہے جس کا نام طواف صدر بھی ہے اور طواف وداع بھی ہے. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عمرہ کرنے والے پر طواف وداع اور طواف صدر نہیں ہے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایک مغالطہ ہے لوگوں میں
کہ جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے حج میں طواف وداع ہے ویسے عمرہ میں بھی ہے. یہ غلط ہے. معتمر عمرہ کرنے والے پر طواف وداع نہ لازم ہے نہ واجب ہے، نہ عمرے میں اس کا کوئی کانسیپٹ اور تصور ہے. اسی طرح ولا یجب علی اہل مکہ، طواف صدر اہل مکہ پر واجب نہیں ہے. جو مکہ مکرمہ کے باشندگان ہیں، وہاں کے مقیم ہیں، جن کی رہائش اور سکونت وہاں ہے، جو وہاں رہائش پذیر ہیں، ان پر طواف صدر اور طواف وداع نہیں ہے. وہ اہل المواقیت، اس طرح وہ لوگ جو میقات کے پاس رہتے ہیں، ومن دونہم، یا میقات کے بعد ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض مقامات وہ ہیں جہاں سے احرام باندھنا لازم ہوتا ہے اور واجب ہوتا ہے، جس کو فقہ میں ہم میقات کہتے ہیں. تو اگر ایک شخص میقات میں رہائش پذیر ہے یا میقات کے بعد ہے تو اس پہ بھی طواف صدر اور طواف وداع واجب اور کمپلسری نہیں ہے. اسی طرح حیض والی عورت پر اور نفاس والی عورت پر طواف وداع اور طواف صدر واجب اور کمپلسری نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے جانے کے دن آتے ہیں تو اس ٹائم عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، اس کا پیریڈ ہوتا ہے اور مینسز کا پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس صورت میں عورت پر طواف صدر اور طواف وداع یہ واجب نہیں ہے. اس طرح وہ شخص جس کا حج فوت ہو گیا، اس شخص پر بھی طواف صدر اور طواف وداع واجب نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مسعی جہاں سعی ہوتی ہے یہ مسجد میں داخل ہے یا مسجد سے خارج ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسجد سے خارج ہے. مسعی جہاں سعی ہوتی ہے اور صفا مروہ کے درمیان یہ جو پورا ایریا ہے یہ مسجد سے خارج ہے، مسجد میں داخل نہیں ہے. سو اگر عورت حیض یا نفاس کی کنڈیشن میں ہو تو وہ سعی کر سکتی ہے اور مسعی بھی جا سکتی ہے. پھر یہ یاد رکھیں کہ سعی کے لیے وضو کرنا، باوضو ہونا اور طہارت سے ہونا یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے. سو اگر سعی کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو اچھا تو یہ ہے کہ وضو کر لیں، لیکن اگر بلا وضو کسی نے سعی کی تو اس کی سعی صحیح ہے، ہو جاتی ہے. فقہاء نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جو مسجد حرام کے اندر کام ہوگا، جو افعال مسجد حرام کے اندر ہے، اس کے لیے وضو کنڈیشن ہے، شرط ہے. لیکن جو مسجد حرام کے باہر افعال اور کام ہے اس کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے، وضو کنڈیشن نہیں ہے. چونکہ مسعی یہ مسجد سے خارج ہے اس لیے اس میں وضو شرط نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے. عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس میں اصل میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے. چنانچہ سنن ابو داود کی حدیث ہے، حضور السلام نے فرمایا لا احل المسجد لحائض ولا لجنب، کہ میں مسجد حلال نہیں کرتا نہ حیض والی کے لیے اور نہ کسی جنب کے لیے.
اسی سے پھر وقایت الروایہ میں ہے وَيُمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ کہ عورت کو منع کیا جائے نماز سے، روزے سے اور مسجد میں داخل ہونے سے۔ اور چونکہ طواف، خواہ وہ کوئی بھی طواف ہو، طواف کی کوئی بھی شکل ہو، وہ مسجد میں طواف ہوتا ہے، جب مسجد میں داخل ہونا منع ہے تو پھر اس واسطے سے طواف بھی منع ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی سے کیا مراد ہے، یا پھر وہ جو شوط ہوتا ہے، چکر، کیا صفا سے مروہ تک یہ ایک چکر ہے، یا پھر صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا؟ اس میں بعض فقہا کا یہ قول ہے کہ صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہے، لیکن صحیح یہ ہے، جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، کہ مروہ سے صفا تک یہ ایک چکر ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتاب میں ہے السعی من الصفا الى المروہ شوط ومن المروہ الى الصفا شوط، فتاوی سراجیہ میں ہے کہ صفا سے مروہ یہ ایک چکر ہے، پھر مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حج کی سعی اگر کسی نے حج کے 3-4 دن بعد کی تو کیا حج کی سعی ہو گئی؟ اور کیا یہ سعی بغیر احرام کے ہوگی یا اس کے لیے احرام ضروری ہے؟ اور کیا اس کے لیے طواف بھی ضروری ہے کہ پہلے طواف ہو پھر سعی ہو؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کی جو سعی ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ سعی کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ السعی غیر موقت، کہ سعی کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے۔ سعی کے لیے ویسے تو جو ایام ہیں 10، 11، 12 طواف زیارت کے بعد سعی ہونی چاہیے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے جو اگلے سوال میں وہ صورت آ رہی ہے کہ منا جانے سے پہلے نفل طواف ہو پھر سعی ہو، ایک الگ صورت ہے، وہ اچھی اور اولا صورت ہے۔ لیکن جواز کی صورت یہ یاد رکھیں کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے سعی کے لیے، زندگی بھر وہ حج کی سعی کر سکتا ہے۔ یہ واجبات حج میں سے ہے۔ اگر کوئی ریزن نہیں ہے تو بلا ریزن اس کی تاخیر یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن لیس فیہ دم ولا صدقہ، اگر تاخیر ہو گئی حج کی سعی چند دنوں بعد کی تو اس میں نہ دم ہے اور نہ کوئی صدقہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس میں پھر اگر حج کے بعد سعی کی تو اس میں پھر احرام شرط نہیں ہے، بغیر احرام کے جو عام لباس ہوتا ہے اس میں بھی آپ سعی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگلا سوال، کہ منا روانگی سے پہلے کیا حج کی سعی جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل جائز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ احرام باندھ لیں اور احرام باندھنے کے بعد طواف کریں، نفل طواف، اور اس کے بعد پھر سعی کریں۔ یہ جو حج سے پہلے آپ سعی کریں گے تو اس میں احرام شرط ہے، اس میں احرام، اور یہ سعی طواف کے بعد ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ جو حج کی سعی ہوتی ہے وہ ادا ہو جائے گی، آپ کو بعد میں سعی کی پھر حاجت نہیں ہوگی۔ چنانچہ فقہ حنفی کی معروف کتاب اور فقہ حنفی کے علاوہ مختلف فقہا کے اقوال پر اور ان کی آراء پہ مشتمل کتاب المسالک فی المناسک میں ہے وَإِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحَجَّ مِن مَكَّةَ
ان یطوفا ویسعی قبل ان یأتی منی ویقدم السعی علی طواف الافاضۃ بعد طواف تطوع جاز ذلک، کہ جب محرم نے حج کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے احرام باندھا مکہ مکرمہ سے، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ طواف کرے اور سعی کرے منی آنے سے پہلے، اور یہ سعی طواف افادہ جو طواف زیارت فرض ہے اس سے پہلے ہے، اور یہ سعی نفل طواف کے بعد ہونی چاہیے۔ تو احرام باندھ لے، طواف کر لے اور سعی کر لے، تو وہ جو حج کی سعی ہے وہ ادا ہو گئی، بعد میں پھر اس کی حاجت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو منی جانا اور 9 کی رات منی میں گزارنا کیا ہے، یعنی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے 9 کی جو رات ہے 9 ذی الحج کی وہ منی میں نہیں گزاری تو کیا اس پہ کوئی دم اور صدقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو منی جانا اور 9 کی رات وہاں گزارنا یہ سنت ہے، اور اس کا ترک مکروہ ہے، لیکن اس پہ کوئی دم یا کوئی صدقہ نہیں ہے۔ چنانچہ لباب المناسک میں ہے ان بات بمکۃ تلک اللیلۃ جاز و اساء، کہ اگر 9 ذی الحج کی رات کسی نے مکہ مکرمہ میں گزاری تو یہ جائز ہے، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا، برا کیا، یہ خلاف سنت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 12 اور 11 کی رات منی میں گزارنا کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ جواب یہ ہے کہ 11 اور 12 کی رات منی میں گزارنا یہ سنت ہے، چنانچہ لباب المناسک میں ہے وَالسُّنَّةُ أَن يَبِيتَ بِمِنَى لَيَالِيَ أَيَّامِ الرَّمْيِ، اور سنت یہ ہے کہ وہ جو رمی کے ایام ہیں، رمی کے دن ہیں، وہ گزارے منی میں، ان کا منی میں گزارنا یہ سنت ہے۔ اگلا سوال جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور رمی جمار کنکریوں کے پھینکنے سے اس کا تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ 11 اور 12 کو رمی جمار کنکریوں کے پھینکنے کا وقت کیا ہے؟ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ 11 اور 12 کو رمی جمار کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے، اور یہ وقت اگلے دن کے صبح صادق کے طلوع تک ہوتا ہے، طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ چنانچہ کنز الدقائق میں ہے فرم الجمار الثلاثہ فی ثانی النحر بعد الزوال، کہ جو اگلا دن ہے 10 کے بعد 11 اور 12، اس میں چاہیے کہ وہ 3 کنکریوں کو 3 جمرات کو کنکریاں پھینکے زوال کے بعد۔ یہ خاص یاد رکھیے گا جو ٹائم ہے وہ زوال کے بعد ہے۔ کسی نے زوال سے پہلے اگر ان دنوں میں کنکریاں ماری تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، اسے چاہیے کہ ٹائم یعنی زوال کے بعد پھر وہ دوبارہ مارے، تو دوبارہ مارنے سے پھر دم ساقط ہو جائے گا۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ غروب آفتاب یعنی سن سیٹ کے بعد کیا رمی جمار کی اجازت ہے؟ تو 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو معذور ہیں، جیسے بیمار ہے، کمزور ہے، عورتیں ہیں، ان کے لیے رات میں کنکریاں مارنا یہ بلا کراہت جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی ریزن نہیں ہے اور کوئی عذر نہیں ہے، اس کے لیے رات میں کنکریاں مارنا یہ مکروہ ہے، لیکن واجب اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کنکریاں نہیں ماری
چاہے 1 دن کی یا 2 دن کی یا 3 دن کی یا پھر جمرہ عقبہ کی، تو اس صورت میں کیا واجب ہوگا؟ دم ہوگا یا پھر صدقہ ہوگا؟ جواب یہ ہے، رد المحتار میں اس کی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ لو ترک الجمار کلھا او یوم واحد او جمرۃ العقبہ یوم النحر فعلیہ شاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سارے کے سارے جمرات کو ترک کیا اور کنکریاں نہیں ماری تینوں دنوں کی، یا پھر 1 دن کی، یا پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں نہیں ماری، تو اس پر شاتن، ایک بکری ہے، دم ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، 1 دن کی ہو یا 2 دن کی ہو یا تینوں دنوں کی کنکریاں نہیں ماری، تو اس صورت میں دم بکری واجب ہو جاتی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وقوف عرفہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ وقوف عرفہ کا وقت امام اعظم، امام شافعی اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 10 ذی الحج کی صبح صادق تک ہوتا ہے، اور میدان عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ اس سے پہلے چلے جاتے ہیں تو ان سے واجب ترک ہو جاتا ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلا جائے، اور یہ واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہاں پورا دن یہ وقوف عرفہ کا ہے، یعنی 3 ائمہ کے یہاں زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور امام احمد بن حنبل کے یہاں ابتدائی سے وقوف عرفہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پہ چاروں امام متفق ہیں کہ جو آخری وقت ہے، آخری وقت وقوف عرفہ کا، وہ 10 ذی الحج کی صبح صادق کا طلوع ہونا ہے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا یہ واجب ہے۔ اگلا سوال پھر یہ ہے کہ 2 نمازیں جو ساتھ پڑھتے ہیں، ظہر کی اور عصر کی، تو کیا یہ سارے حاجی پڑھ سکتے ہیں یا بعض کو اس کی اجازت ہے، اور اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس مسئلے کو بھی حاجی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ علماء نے اس کی 4 شرطیں لکھی ہیں، 4 شرطیں لکھی ہیں، اور اگر یہ شرائط ہیں تو پھر وہ 2 نمازیں ایک وقت میں، یعنی ظہر اور عصر کی، ظہر کے وقت میں پڑھے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ پہلی شرط یہ ہے 9 ذی الحج کا ہونا، دوسری شرط یہ ہے کہ مقام کا مقام عرفات ہونا، تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہے یا تو خود امیر المومنین ہو یا پھر اس کا نائب ہو، اب وہ لوگ جو تنہا نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے اپنے مقامات پہ اپنی جماعت کراتے ہیں، چونکہ وہاں تمام کنڈیشن اور شرائط نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ یہ اچھی طرح سن لیں کہ اگر آپ کو تنہا نماز پڑھنی ہے یا پھر اپنی جماعت کرنی ہے تو پھر آپ ظہر کے وقت میں پڑھیں اور عصر کے وقت میں پڑھیں۔ اور اگر کسی نے ظہر میں دونوں پڑھ لی اس صورت میں، تو پھر اس کو چاہیے کہ عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اس وقت عصر کی نماز نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا، کیا اس کی اجازت حاجی کو بھی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل ہے۔ حاجی اگر توانا ہے، تندرست ہے
اور اس کو یہ یقین ہے کہ اس کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی، حج کے افعال اور ارکان اور وظائف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کے لیے بھی عرفہ کا روزہ ہے، اسے بھی عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ لا بأس بصوم عرفۃ وهو افضل لمن قوی علیہ فی السفر والحضر، کہ عرفہ کا روزہ رکھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ افضل ہے جس کی اس پہ طاقت ہو، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، خواہ سفر کوئی بھی ہو، خواہ وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر اس کو یقین ہے کہ کوئی کمزوری نقاہت نہیں ہوگی اور حج کے وظائف میں، دعاؤں میں، افعال میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، تو حاجی بھی عرفہ کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مزدلفہ میں جو ہم مغرب اور عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے؟ جی ہاں، بالکل لازم ہے۔ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں مغرب اور عشاء کا مزدلفہ میں پڑھنا عشاء کے وقت میں یہ واجب ہے اور کمپلسری ہے، اور اس کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول بھی ہے اور حضور علیہ السلام کا فعل بھی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث عن ابن عمر قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع صلی المغرب ثلاثا والعشاء رکعتین، کہ حضور علیہ السلام نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی اور حضور نے عشاء کی 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ مسئلہ بھی آپ سن لیں کہ جو حاجی مسافر ہیں ان کے لیے منا میں، مزدلفہ، عرفات ہر جگہ قصر ہے۔ یہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے عشاء کی 2 پڑھی، تو 2 کا مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے قصر کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن نشین رہیں کہ ان مقامات پہ قصر نماز پڑھنی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کا وقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب فجر طلوع ہو جائے تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب خوب اجالا ہو، روشنی ہو، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہونا سنت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اگر آپ جائیں گے وہاں سے تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ جب اجالا ہو جائے، روشنی ہو، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے جایا جائے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی سورج نکلنے کے بعد وہاں سے گیا تو فلا شیء علیہ، اس پر کوئی دم یا کوئی صدقہ وغیرہ نہیں ہے، فقط یہ ہوگا کہ وہ خلاف سنت ہوگا۔ آخری مسئلہ قربانی کے حوالے سے سن لیں کہ ایک قربانی جس کو کہتے ہیں حج کی قربانی، تو یہ اصل میں جو آپ کی سالانہ قربانی ہوتی ہے اس سے مختلف ہے۔ یہ اصل میں اس کو دم تمتع بولتے ہیں یا دم قران بولتے ہیں۔ یہ شکرانہ ہے حج تمتع کا، اور یہ شکرانہ ہے حج قران کا۔ وہ جو نارمل قربانی ہوتی ہے اس کے بارے میں فقہا نے لکھا کہ لیسا علی الحاج المسافر اضحیہ، کہ جو حاجی مسافر ہوتا ہے اس پر وہ جو نارمل قربانی ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی، خواہ وہ حاجی ہو خواہ وہ حاجی نہ ہو۔ فار ایگزامپل، اگر قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12، اس میں کوئی موریشس سے انڈیا چلا گیا تو وہ مسافر ہے، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو حاجی مسافر ہوتے ہیں ان پر وہ سالانہ قربانی جو نارمل قربانی ہے وہ واجب نہیں ہے، اور وہ جو قربانی کرتے ہیں قربانی کے نام سے تو یہ اصل میں دم تمتع ہے، دم قران ہے، جو ایک شکرانہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک نے اس حج کی توفیق حاجی کو عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے طفیل ہم سب کو حج بیت اللہ، روضہ رسول اللہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے حج کو اور زیارت رسول کو مقبول و منظور فرمائے، اور دینی احکام اور مسائل کی روشنی میں حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا